بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 3 آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 3، بے مثل ہے ذات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اس کے اندر اس سبق کو پڑھنے سے پہلے سوچیں اور بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے متعلق 2 جملے بتائیں، اور یہ بتائیں کہ اگر آپ کو کسی کی کوئی گمشدہ چیز ملے تو آپ کیا کریں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں دیانتداری کے لفظی معنی راست بازی اور ایمانداری کے ہیں؟ امانتوں کی حفاظت کرنا، لوگوں کے حقوق ادا کرنا، کسی کے راز کی حفاظت کرنا، اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا، مال میں ملاوٹ نہ کرنا، اچھا اور گھٹیا مال ملا کر بیچنے سے اجتناب کرنا وغیرہ دیانت کی ہی صورتیں ہیں۔ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلے تلفظ سیکھیں۔ پہلا لفظ ہے سستانے، سستانے، اجنبی، منبر، منبر۔ اس میں جو میم کے ساتھ زیر اور نون ہے، لیکن اس میں ہم آواز نکالیں گے میم اور میم کی، مم، منبر۔ سخاوت، صفات، صادق، مہار، مہار۔ اب ہم اس کی جو ہے وہ پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں کھجوریں کثرت سے پیدا ہوتی تھیں۔ ارد گرد سے لوگ کھجوریں خریدنے کے لیے یہاں آتے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ کھجوریں خریدنے کے لیے مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ سفر کرتے کرتے وہ لوگ جب تھک گئے تو سستانے کے لیے مدینے سے باہر کچھ دیر کے لیے ٹھہر گئے۔ اتنے میں وہاں ایک اجنبی شخص آیا۔ اس شخص نے مسافروں کے پاس ایک سرخ اونٹ دیکھ کر پوچھا، کیا یہ اونٹ آپ مجھے بیچو گے؟ مسافروں نے کہا کہ اگر وہ انہیں اتنی مقدار میں کھجوریں دے تو وہ بدلے میں اسے یہ اونٹ دے دیں گے۔ سودا طے ہونے کے بعد اس شخص نے اونٹ کی مہار پکڑی اور شہر کے اندر چلا گیا۔ اس شخص کے جانے کے بعد مسافروں کو خیال آیا کہ وہ تو اس آدمی کو جانتے ہی نہیں، اب اونٹ کی واپسی یا قیمت کی وصولی کے لیے کیا کریں؟ تھوڑی دیر گزری تو اس اجنبی شخص نے ایک آدمی کے ذریعے سے ڈھیر ساری کھجوریں بھجوا دیں، ساتھ ہی پیغام دیا کہ اپنے اونٹ کی قیمت کے برابر کھجوریں تول کر پوری کر لو اور باقی کھجوریں آپ کی دعوت کے لیے ہیں۔ مسافر اجنبی شخص کی دیانتداری اور سخاوت پر بے حد خوش ہوئے۔ وہ لوگ کھجوریں کھا کر جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اجنبی شخص مسجد کے منبر پر کھڑا خطبہ دے رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ اجنبی شخص اللہ تعالیٰ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات میں بے پناہ خوبیاں تھیں، جن میں نمایاں خوبی دیانتداری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے اور لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کاروبار میں دھوکہ دہی اور ناپ تول میں کمی نہ کرتے۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے مکہ مکرمہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ صادق کا مطلب ہے سچا اور امین کا مطلب ہے امانت دار۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے امانت داری کو ایمان کی ایک شرط قرار دیا اور فرمایا، جس میں امانت داری نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ مسند احمد۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ ہم نے سیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے پناہ خوبیوں کے مالک تھے۔ مکہ مکرمہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیانتداری کو ایمان کی ایک شرط قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ٹھہریں اور بتائیں۔ امانت داری سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟
تو انہوں نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ جس میں امانت داری نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ یہ سبق نمبر 3 کی مکمل ویڈیو تھی جس میں صرف پڑھائی کی گئی ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ اس کی ایکسرسائز بھی حل کی جائے، اس کی جو مشق دی گئی ہے اس کو بھی حل کیا جائے، تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے تاکہ ہم اس کو بھی سولو کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔